سورہ رعد کی آیت نمبر 19 میں پیراگراف ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی نشانی بیان کی ہے۔ ایک ہے وہ عقل مند کہ جو ہمارے معیار پر ہے، ایک وہ عقل مند ہے کہ جو قرآن کے معیار پر ہے۔ تو اللہ عز و جل نے 9 صفتیں بیان کی کہ عقل مند ہے کون۔ میں اس کو آپ کے سامنے سناتا ہوں، بات یہ آ گئی ہے اور اس کے بعد میں یہیں پر اس بات کو آج کی حد تک ختم کروں گا۔ ایک عالم دین نے کہا کہ اس میں بڑی اچھی بات ہے کہ آپ سورہ رعد کی آیت نمبر 19 کو دیکھیں، انما یتذکر اولو الالباب۔ اس سے پہلے کی آیت ختم ہوتی ہے کہ یہ نصیحت وہی قبول کرتے ہیں کہ جو صاحبان عقل ہیں۔ اب وہ صاحبان عقل کون ہیں؟ جس کی پراپرٹیز زیادہ ہیں، جس کے پاسپورٹ کا کوئی خاص کلر ہے، وہ بڑا عقل مند ہے۔ کون عقل مند ہے زیادہ؟ اللہ تعالیٰ نے 9 صفات ذکر کی۔ آپ آؤٹ آف 10، اور میں خود اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں، ہم اپنے آپ کو نمبر دیں کہ اللہ کے مطابق قرآنی نگاہ میں ہم کتنے عقل مند ہیں۔ ویسے تو بڑے فن گانے، قرآن کے مطابق کتنے عقل مند ہیں؟ آؤٹ آف 10 نمبر دیں تو 9 صفات اللہ نے ذکر کی، 1 نمبر گریس میں دے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ 1 نمبر تو آلریڈی ہے، چلے چونکہ آپ یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں اور میں یہاں بول رہا ہوں تو اتنی توفیق تو ہے، تو 1 نمبر تو ہو گیا۔ اب باقی رہ گئے 9 نمبر۔ 9 آؤٹ آف 9 کتنے ہیں؟ 6 ہیں، 7.5 ہیں، بالکل نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں، یہ سب آپ اور ہم خود اپنے آپ کو بہتر جج کر سکتے ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، اللہ نے کہا نصیحت وہ قبول کرتا ہے کہ جو عقل والا ہے۔ وہ عقل والا کون ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ۔ سب سے پہلے تو عقل والا وہ ہے کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتا ہے۔ اللہ سے ہمارا کوئی عہد ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس عہد کو جو پورا کرتا ہے۔ میں اس کی بہت زیادہ تشریح میں نہیں جاؤں گا تاکہ ساری باتیں بھی آ جائیں اور یہ خود قرآن کا ہی نور آپ تک پہنچے، اور انشاءاللہ ہم اسی سے ہی اپنے آپ میں نورانیت حاصل کرتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق۔ عقل مند کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جو میثاق، جو وعدہ کر لیتے ہیں اس کو توڑتے نہیں۔ کیا بات ہے! میں نے آپ سے کہا کہ میں 10 o'clock پہنچوں گا آپ کے پاس، اور مجھے جس ٹائم پہ نکلنا چاہیے تھا اس ٹائم پہ میں نہیں نکلا۔ اچھا، معمولاً ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد اگر تھوڑا سا ٹریفک بھی مجھے مل گیا تو میں کہتا ہوں ٹریفک بڑا جام تھا، تو میں ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے لیٹ ہوا یا اپنی کوتاہی کی وجہ سے لیٹ ہوا؟ کوتاہی کی وجہ سے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس میں اس کا تعلق کیا ہے دینداری سے؟ نا، یہ جو سچائی نہیں ہے، سچائی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دینداری کا کوئی حصہ مسنگ ہے۔ ولا ينقضون المیثاق، یہ وہ ہیں کہ جو عہدوں کو توڑتے نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، بہت امپورٹنٹ۔ عقل مند کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جس رشتے کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے نہیں۔ صلہ رحم کا لفظ ہے یہاں پر۔ صلہ رحم میں سب سے پہلے والدین کا حق ہے، شوہر زوجہ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، عزیز اقربا کا حق ہے۔ جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو یہ قطع نہیں کرتے، اسے جوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فیملی سسٹم کو انشاءاللہ سلامت رکھے۔ ایک میرے ذہن میں ایک اچھی سی بات آئی تھی بڑی، آج آپ سے شیئر کروں، اور بالکل آج کی مناسبت ہے۔ وہ باہلا میں پنجتن گئے تھے نا، ایک فیملی جا رہی ہے، کہا جسے ہم ایز اے فیملی ڈے منا سکیں۔ دنیا میں ہوتا ہے نا ورلڈ ڈیڈس ڈے یا پتہ نہیں ممز ڈے، ایک ہوتا ہے فیملی ڈے۔ فیملی ڈے ہے مباہلہ، پورا خاندان شریک ہے اللہ کی صداقت کی گواہی کے لیے، پورا خاندان ایک ساتھ ہے۔ کیا بات ہے! اور یہ خاندان اس طرح سے ہے کہ یہ 5 ضروری ہیں وہاں پر، ان میں سے کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے تو ابھی مباہلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ 4 ہستیوں کو تو دیکھ ہی رہے ہیں نجران کی عیسائی بار بار مسجد میں، رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں، مولا علی کو دیکھ رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب تک 5ویں ہستی نہیں ہے ساتھ، اس وقت تک یہ مباہلہ ہو نہیں سکتا۔ یہ پنجتن ضروری ہے۔ فلما اکتملنا جمیعا تحت الکسا، جب بیوی آئی ہیں تب یہ پنجتن مکمل ہوئے۔ تو کبھی کچھ امور ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ایک پورا خاندان، خانوادے کی شرکت ضروری، پورا خاندان مل کر بڑھے اللہ کی راہ میں، انڈیویجول کی بات نہیں فقط یہ۔ تو اس میں فقط فضائل کے بارے میں، مطلب فضائل کا نقطہ فقط نہیں ہے یہ، بلکہ یہ کہ یہ ایک سیکھنے والی بات ہے خانوادے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو عقل مند وہ ہے کہ جو وہ جوڑتا ہے کہ جو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ خشیت خدا رکھتے ہیں۔ اب خشیت خدا کی وجہ سے اگر کوئی شے، کوئی امر چھوڑ دے، کہیں سے کوئی بیک آف ہو جائے، کوئی کام چھوڑ دے، کوئی مال و دولت کا ذریعہ چھوڑ دے، عام تو لوگ اس کو بیوقوف کہتے ہیں،
ایک جگہ جھوٹ بول کے کچھ مل سکتا تھا، نہیں لیا اس نے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ عقل مند ہے، قرآن کے مطابق یہ عقل مند ہے. یخافون سوء الحساب، اور یہ خوف رکھتے ہیں کہ کہیں آخرت میں ہمارا حساب برا نہ ہو جائے. اگر کسی کے دل میں یہ خوف ہے، بہت امپورٹنٹ ہے خوف خدا. جب تک ہم اپنے آپ میں یہ اس کو ڈیولپ نہیں کر پائیں اور اسے منتقل نہیں کر پائیں بچوں میں، آپ کچھ بھی بچوں میں چیک اینڈ بیلنس فلٹر وغیرہ لگا دیجئے، جب تک یہ نہیں ہے خود اندر سے، جب تک خوف نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خشیت، اس وقت تک حرام سے نہیں بچ سکتا. اس کے بعد فرمایا الذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یہ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں ابتغاء وجہ ربہم، اللہ کے وجہ کی خاطر، یعنی قربت اللہ، مصیبت پر صبر کرتے ہیں. اقاموا الصلاۃ، نماز کی باری اب آ رہی، نماز کی باری اب آ رہی. وانفقوا مما رزقناہم، اور یہ انفاق کرتے ہیں جو ہم نے دیا ہے، سرا و علانیہ، کچھ چھپا کر دیتے ہیں، کچھ ظاہر کر کے دیتے ہیں. یہ جو چھپا کر اور ظاہر کر کے دیتے ہیں، اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کہ جو واجب امر ہے، جو دینا ہی دینا ہے لازمی، اسے علل اعلان بھی دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی بہت بڑا کمال نہیں تھا، یہ تو واجب ہی تھا جو دینا تھا، یہ بھی اللہ کی توفیق تھی لیکن واجب تھا، ہو سکتا ہے اس سے دوسروں کو اور موٹیویشن مل جائے. اور جو باقی مستحب چیریٹی ہے وہ چھپا کے کرتے ہیں. جیسے کہ کئی علماء کا طریقہ تھا کہ جب وہ نماز پڑھانے کے لیے قم میں اور نجف میں نے اس چیز کو دیکھا ہے، قم میں بالخصوص، کہ جب امام جماعت جب وہ عام نماز پڑھاتے جو واجب نماز ہے نا، وہ بڑی مختصر پڑھاتے ہیں، یعنی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، فقط سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اتنا، یہ واجب ہے. پھر جو مستحب ہے وہ ان کا اپنا ایک پرسنل ہے، اس میں پھر وہ رات بھر کی عبادت ہے، جو کچھ ہے، نماز شب ہے، تہجد ہے، اس طرح سے. تو سرن والانیہ، کبھی کچھ عبادت ظاہر کر کے بھی ہوتی ہے، اس کا الگ مقصد ہوتا ہے، کچھ چھپا کر ہوتی ہے، اس کا الگ مقصد ہوتا ہے. یدرؤون بالحسن السیئہ، اور وہ پلٹاتے ہیں برائی کو نیکی سے. ہاں، برائی کسی نے کی، اس کو نیکی سے پلٹاتے ہیں، نیکی کر کے جواب دیتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. یہ صاحبان عقل کی نشانی اللہ عز و جل نے بیان کی ہے.